बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक़ शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत खुला कर बातें की हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, DGISPR और फौज की जो मजमूई तौर पर 75 साल फौजी जर्नैलों की एक पॉलिसियां हैं, उनको हदफ़े तनकीद बनाया है और मुतालबा किया है कि मुआफ़ी किसे मांगनी चाहिए। और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मुआफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों को, उन जर्नैलों को जिन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त किया। 16 दिसंबर 1971 के जिम्मेदारों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि मुआफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाकर सजा देनी चाहिए। और ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हैं और मुआफ़ी उनको मांगनी चाहिए, कानून की गिरफ्त में उन्हें लाना चाहिए जो 3 वज़राए आज़म के कत्ल के जिम्मेदार हैं। शहीद लियाकत अली खान को गोली लगी, उसका क्या बना? और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी, उसका क्या बना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको अदालती कत्ल करार दे चुकी है, फैसला दे चुकी है। और तीसरा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म, वो दहशतगर्दी का निशाना बनी, उनके कातिलों का क्या बना? उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पे आनी चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल के जिम्मेदारों को सजा देनी चाहिए और उस कमीशन की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आनी चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी आमने सामने आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत अगर बात पहुंचेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। और इसलिए जो DGISPR ने जो कुछ कहा वो सब कुछ मुस्तरद कर दिया गया और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसियां हैं उनको भी मुस्तरद कर दिया गया। और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी बरकरार है और उसमें जो हुक्म दिया गया था कि अगर वो मर जाएं तो उनको सिंबॉलिकली कब्र से निकाल कर भी उनको फांसी दी जाए ताकि आइंदा आइन शिकनी की कोई जुर्रत ना कर सके। तो तलखियां बहुत बढ़ चुकी हैं और तलखियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरी जानिब सिर्फ यही नहीं बल्कि सियासी मैदान में भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो भी आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। और असल वजह यह है कि दोनों आपस में दोस्त भी हैं और दोनों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान एक ही जिले से है। और चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसल करीम कुंडी साहब को वहां पे मुकामी तौर पे इलेक्शन में हराया हुआ है, लेकिन फैसल करीम कुंडी गवर्नर बन के हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और उन्होंने भी सख्त बयान दिए और उधर से जवाबन अली अमीन गंडापुर साहब के भी सख्त बयान आता है और उन्होंने कहा कि ज्यादा अगर इन्होंने कोशिश की तो मैं गवर्नर हाउस को, सूबाई हुकूमत इसको कौमी वर्सा करार दे देगी और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा को पब्लिक के लिए खोल देगी। बहरहाल चीज़ें ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये सियासी बयानबाजी ज़्यादा है और सियासी फायरिंग ज़्यादा है और अमलन शायद इस पे कोई आगे ना बढ़ा जाए। क्योंकि आते हैं, गवर्नर साहब आए हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने बताना था कि भाई मैं गवर्नर हूँ और DI खान से ही हूँ, आप ही के शहर से हूँ, लिहाजा दोनों रहनुमा जो है वो आमने सामने हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब को एक शोकाज नोटिस जारी किया गया जी। पहले जरा शेर अफजल मरवत साहब का मामला देख लें क्योंकि उसके बाद फिर अगली खबर भी आपको देनी है। शेर अफजल मरवत साहब को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और ये उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से जारी किया गया और उन्होंने कहा कि आपने ऐसे बयान दिए जिससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा और आपके बयान पार्टी की पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते। और इमरान खान साहब जो कि बानी चेयरमैन हैं, उनके वाज़े अहकामात के बावजूद, उनके मना करने के बावजूद आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए और आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत का सामना करना पड़ा। शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत तलब की गई है कि क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। आपने जवाब न दिया या मुतमिन न कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो शेर अफजल मरवत साहब का मामला जी कुछ सीरियस और संजीदा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने भी काफ़ी जगहों से चेक कर लिया कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो सऊदी अरब से मुतालिक जो बयान दिया और मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस से मुतालिक जो बयान दिया वो काफ़ी डैमेजिंग था और वो उसका पार्टी के अंदर कभी भी उसका तस्करा तक नहीं हुआ।
اور نہ ہی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے انہیں کوئی ایسی ہدایت دی، نہ اجازت دی، نہ ان کی پالیسی تھی۔ تو پھر کیوں ایسے موقع پر جبکہ ایک شیر عمران خان صاحب اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے اور پاکستان تحریک انصاف اور سعودی عرب کے جو ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے، اس کو اس وقت نقصان پہنچایا گیا جب معاملات بہت ہی مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ غلط فہمیاں جو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اس لیے اس کے بعد بھی شیر افضل مرحب صاحب نے اس کو بیان کو واپس نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی میں آزاد ہوں اور میں جو چاہوں بیان دے سکتا ہوں، لیکن اس کا پھر معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہوتا گیا۔ اور اس کے بعد بھی ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب شیر افضل مرحب صاحب کو نامینیٹ کر چکے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے طور پہ، لیکن پھر یہ اس طرح کی جو چیزیں آئیں اور اس پہ اب پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ عمران خان صاحب کو بریف کیا گیا ہے اس بارے میں، اور یہ ساری باتیں ابھی زیر بحث ہیں۔ بہرحال سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ ہے کہ ایک اور مقدمہ تھا کہ جیل میں قیدی کی سیاسی بات چیت پر پابندی سے متعلق جیل رولز کی شق 265 کے خلاف شیر افضل مرحب صاحب کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی، اور اسے چیلنج کیا ہوا کیونکہ عمران خان صاحب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے احتساب عدالت نے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اور میڈیا پر پابندی عائد کی ہے کہ آپ نے بھی یہ مقدمے سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنی، اور عمران خان صاحب پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو اس کو چیلنج کیا تھا، اور اس پہ آج حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اور اس حکم نامے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے درخواست کے ناقابل سماعت ہونے کا اعتراض اٹھایا گیا تھا، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے مطابق اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے، لہٰذا یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ اور عدالتی معاون زینب جنجوعہ کے مطابق اسلام آباد کے قیدیوں کو بھی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں رکھا جاتا ہے، اور عدالتی معاون کے مطابق اسلام آباد کی عدالتوں کی جانب سے بھیجے گئے قیدی اسلام آباد کی عدالتوں میں کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ عدالتی معاون نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل کا اسلام آباد سے باہر ہونا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو ختم نہیں کرتا، اس لیے عدالتی معاون اور درخواست گزار وکیل کی جانب سے مزید گزارشات پیش کرنے کے لیے وقت مانگا گیا، لہذا سماعت جو ہے یہ 17 مئی کو دوبارہ ہوگی۔ عمران خان صاحب پہ پابندی لگانے سے متعلق یہ کیس ہے۔ اب آتے ہیں جناب ایک اور خبر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے سعودی ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، اور اس کے لیے بہت کچھ تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور شہباز شریف صاحب جیسے وزیر اعظم ہیں فارم 47 کے، انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات منسوخ کر دی تھیں، اور پاکستان میں اگلے 1 مہینے تک انہوں نے پاکستان بیرون ملک کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور انتظار کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب کا ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن بھی آ چکا تھا، اور یہ نوید سنائی جا رہی تھی کہ بہت جلد ایک بہت بڑا جو ہے سرمایہ کاری آنے والی ہے۔ یہ تقریباً پچھلے 2 سال سے ہم سن رہے ہیں، $100 ارب کی سرمایہ کاری، پھر 50 ارب، پھر 25 ارب، پھر $1 ارب تک آ گئی، اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور اب اطلاعات ہیں کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا ہے، مؤخر ہو گیا ہے، اور اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے سفارتی ذرائع نے کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس پاکستان فی الوقت نہیں آ رہے۔ اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہ وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام اور ایک کشیدگی کا ایک نیا طوفان جو کھڑا کیا گیا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ کوئی بھی حکمران ایسے وقت پہ نہیں آئے گا پاکستان، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا دوست ہے اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جن کے سب کے مراسم ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا کہ جہاں پہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو، اور جہاں پہ سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے آپس میں دست و گریباں ہوں، اور عوام ایک طرف ہو، اور وہاں پہ جعلی نظام حکومت قائم ہو، اور وہ جو ہیں وہ آئیں واپس، اور وہ آ کے اس جھنجٹ میں پڑیں اور کوئی سرمایہ کاری کریں۔ لہذا یہ سچویشن جو ہے کافی نقصان دہ، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو لہذا محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے جی وہ مؤخر ہو گیا ہے، ملتوی ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اب کیا کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب
کچھ اور خبریں بھی ہیں، اور وہ ہے جی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد سرٹیفکیٹ اور مخصوص نشستوں کے حصول کا معاملہ۔ یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے قبول نہیں کیے جا رہے تھے، ان پہ جو فیصلہ ایک حکم نامہ آرڈر آف دا ڈے ہوا ہے جی، اس کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت تھی اور سنی اتحاد کونسل نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیس فائل کیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد کہ ہمیں سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جا رہا، کیونکہ الیکشن کمیشن بدستور تیسرا انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نیت میں فطور ہے۔ تو لہٰذا الیکشن ایکٹ کی شق 215 کو آئین کے آرٹیکل 17(2) کے برخلاف قرار دینے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں، الیکشن کمیشن، پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان ایڈوکیٹ جنرل کو بھی 21 مئی کے لیے آرڈر 27(a)CPC کے تحت نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق دفعہ 215 کے تحت سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے۔ سیاسی جماعت کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جمع نہ کروائے جانے پر انتخابی نشان جاری نہیں کیا جاتا۔ جب کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان جاری نہیں کیا جاتا تو وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان جاری کرنا بین لگانے کے مترادف ہے، جو کہ صرف آئین کی شق 17(2) کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ یہ حکم نامہ ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عدالت کا موڈ کیا ہے۔ اور آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت ایک سیاسی جماعت پر صرف پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی بنیاد پر بین لگایا جا سکتا ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور سیاسی جماعت پر بین لگانے کے لیے وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا پڑتا ہے، یہ بھی نہیں ہوا۔ اور درخواست گزار نے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ سیاسی جماعت پر بین لگانے یا نہ لگانے سے متعلق فیصلہ کرتی ہے، اور الیکشن ایکٹ کی شق 104 کے تحت سیاسی جماعت کو مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانا ہوتی ہے، اور چونکہ شق 215 کے تحت سیاسی جماعت پر بین لگا دیا جاتا ہے، اس لیے وہ جماعت مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے سے قاصر رہتی ہے۔ تو لہٰذا تمام تر فریقین کو 21 مئی کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل کو اور بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور سنی اتحاد کونسل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، تمام پارٹیوں کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 21 مئی جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے تاریخ۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے امپورٹنٹ خبریں اب تک کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔